यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, अगर किसी नौजवान से पूछ लिया जाए कि आपने यूट्यूब कब चलाया था, वो फ़ौरन बता देगा मैंने 1 घंटा पहले ही यूट्यूब खोला था। किसी नौजवान से आप पूछ लें कि आपने फेसबुक को कब ओपन किया था, वो फ़ौरन बता देगा कि अभी मैंने 10 मिनट पहले ही ओपन किया था। अगर किसी नौजवान से पूछ लिया जाए आपने इंस्टाग्राम कब चलाया, कब खोला, वो अभी बता देगा कि मैंने 5 मिनट पहले ही इंस्टाग्राम को चेक किया था, 5 मिनट पहले ही मैंने खोला था। किसी नौजवान से, किसी कौम मुस्लिम के नौजवान से आप ये सवाल, ये क्वेश्चंस कर लें कि आपने व्हाट्सअप कब चलाया, कब चेक किया था, कब खोला था, तो फ़ौरन बता देगा कि अभी अभी मैंने व्हाट्सएप को खोला है। मेरे प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है। जो नौजवान कह रहा है कि मैंने अभी आधा घंटा पहले यूट्यूब खोला है, जो नौजवान बता रहा है कि मैंने 10 मिनट पहले फेसबुक चलाया, अभी 5 मिनट पहले इंस्टाग्राम चलाया, अभी मैंने व्हाट्सएप को खोला, उसी नौजवान से, उसी कौम मुस्लिम के नौजवान से क्वेश्चंस कर लिया जाए कि आपने कुरान शरीफ कब खोला था, कुरान शरीफ आपने कब पढ़ी थी, कुरान शरीफ की तिलावत आपने कब की थी, उसी नौजवान से पूछ लिया जाए तो उस नौजवान के मुंह पर कोई जुमला नहीं आएगा, वो कोई जवाब ना दे पाएगा। क्योंकि आज हमारे कौम मुस्लिम के हालात ये हैं कि हम कुरान शरीफ उस वक्त खोलते हैं जब रमज़ान शरीफ आता है, हम उस वक्त कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे होते हैं जब शब बारात का दिन आता है, या फिर कोई ख़ास दिन होता है तो हम उसी दिन ही कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, उसी दिन ही कुरान शरीफ को खोलते हैं। किसी की मौत हो गई, किसी का इंतकाल हो गया, उस दिन हम कुरान शरीफ को खोल लेते हैं, बाकी हमें कुरान शरीफ याद ही नहीं आता, कुरान शरीफ को आज याद ही नहीं करते हैं। नमाज को याद करने वाला कोई नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसी नौजवान से पूछ लिया जाए, जो नौजवान यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चला रहा है, कि आपने हुजूर पर दुरूद शरीफ कब पढ़ी थी, वो बताएगा शायद मैंने कल पढ़ी, जुमा के दिन पढ़ी। यह हमारे हाल हैं। आज हम अपने आप को नबी के दीवाने बता रहे हैं, हम नबी के चाहने वाले बता रहे हैं, लेकिन हमारा हाल क्या है? मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब है, ये दीन से आपको दूर कर रहे हैं। ये सारे ऐप जो आपको दिए गए हैं ना, ये सारे ऐप्स और ये सारी चीज़ें हमको दीन से दूर कर रही है। इन चीज़ों को हमें समझना होगा। आप यूट्यूब चला रहे हैं लेकिन आपको पता ही नहीं है कि हमने अभी खोला था, उसी यूट्यूब में आप अपना वक्त आधा घंटा निकाल देते हैं, आपको पता ही नहीं लगता है। आप फेसबुक खोल रहे हैं, आपने सिर्फ चेक करने के लिए खोला था कि देखूं आया तो क्या, ये है तो क्या, लेकिन फिर उसी फेसबुक में आप इस कदर महू हो जाते हैं, इस कदर खो जाते हैं, आप अपनी उंगली को स्क्रॉल करते करते थक जाते हैं, आपको नींद आ जाती है, पता ही नहीं लगता है टाइम कैसे निकल गया। मेरे प्यारे, इंस्टाग्राम चलाते हो ना, रील्स देखते 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 आपको पता ही नहीं लगता है कि मेरा वक्त कहाँ गया, मेरा टाइम कहाँ गया। व्हाट्सएप आप चला रहे हो, आपने कोई अच्छी सी एक बात नहीं पढ़ी होगी, कोई अच्छा सा पैगाम नहीं पढ़ा होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इन चीज़ों में जो हमारा वक्त जा रहा है ना, तो हम अपनी बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, हमारे नौजवान बर्बाद हो रहे हैं। ये बड़े अफसोस की बात है। आज जिस फेसबुक में बैठकर हम अपना कीमती वक्त ज़ाया कर रहे हैं, हम अपना कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं, काश इसी फेसबुक के बजाय अपना वो कीमती वक्त मस्जिद में जाकर लगा देते, 2 रकत नमाज पढ़कर अपने हालात रब को बताते, आप अपना दास्तान और अपने दुख दर्द रब को बता दिए होते। मेरे रब ने एक लाइक कर दिया होता, मेरे नबी ने फॉलो कर लिया होता, तो जिंदगी कामयाब हो जाती, लाइफ सेट हो जाती। लेकिन आज कौन समझाए। आला हजरत फरमाते हैं ना, दिन लहू में खोना तुझे, शबो सुबह तक सोना तुझे, शर्म नबी खौफ खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। कहाँ हो नौजवानों? व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम की हकीकत क्या है जानते हो? इनकी हकीकत यही है कि ये आपको दीन से दूर कर रहा है, ये फेसबुक आपको दीन से दूर कर रहा है, ये यूट्यूब आपको सोशल मीडिया, हुजूर की हदीसों से दूर कर रहा है, ये जो इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, ये आपको कुरान पाक की तिलावत करने से रोक रहा है। इन चीज़ों को आपको समझना होगा। आपका जो वक्त है ये बहुत कीमती वक्त दिया गया है। मरने के बाद 1 सेकंड की भी मोहलत नहीं दी जाएगी कि मैं अच्छा अमल कर लूँ, मौला मुझे दुनिया में फिर से भेज दे।
بندہ چیختا رہے گا، پکارتا رہے گا، لیکن ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی، وہاں موقع نہ دیا جائے گا، وہاں سر پیٹتے رہ جاؤ گے، پچھتاؤ گے، مولا بس ایک بار دنیا میں بھیج دے، میں تیری ہی عبادت کروں گا، تجھ کو ہی پوجوں گا، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کروں گا۔ اس طرح سے چیخ چیخ کر آپ کی آواز بیٹھ جائے گی، زبان تھک جائے گی، لیکن آپ کی فریاد نہ سنی جائے گی۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج آپ کو سنبھلنا ہوگا، اپنی زندگی کے لیے آپ کو کچھ سبق حاصل کرنا ہوگا، عبرت حاصل کیجئے، اپنے آپ کو سنبھالیے، اپنے فیوچر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے آپ کچھ کیجئے۔ میرے پیارے دوستو، دوسروں کے لیے کچھ کر نہیں سکتے، کم سے کم اپنے لیے تو کچھ کرو۔ دوسروں کو کچھ دے نہیں سکتے، اپنے لیے تو کچھ کرو، اپنے کو تو کچھ دو، اپنے آخرت کے لیے تیاری تو کر لو۔ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ کب سمجھو گے پیارے؟ ان چیزوں سے میں گزارش کروں گا، ہاں یوٹیوب آپ استعمال کر رہے ہیں، فیس بک دیکھ رہے ہیں، اس میں اچھی باتوں کو دیکھیے، جو اچھی چیزیں آتی ہیں ان کو آپ فالو کیجئے اور ان سے اچھی اچھی چیزیں سیکھیے۔ یوٹیوب پر آپ دیکھ لیں، بڑے بڑے عالم لوگ جو ہیں ان کی ویڈیو دیکھیں، ان کی باتوں کو سنا کریں جن پر آپ کو اعتماد ہو۔ یوں نہیں کہ یوٹیوب پر بہت ساری باتیں غلط بھی آتی ہے، ہر بات سچ نہیں ہوتی ہے، فیس بک پر بہت ساری باتیں فیک بھی ہوتی ہیں، تو ہر بات کو سچ نہیں ماننا ہے، آپ کو صحیح سمجھ ہونی چاہیے۔ جس بات پہ شک ہو آپ کے عالم سے، آپ کے امام صاحب سے پوچھا کریں، آپ کو جس مولانا پر اعتماد ہو ان کی باتوں کو سنیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سوشل میڈیا آپ استعمال کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، موبائل یوز کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن یوز کرنے کا طریقہ غلط نہ لیجئے، یوز غلط نہ کیجئے، جو اچھی چیز ہے اس کو اچھی جگہ استعمال کیجئے۔ میری آپ سے یہی گزارش ہے، قوم مسلم کے نوجوانوں، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں، پلیز پلیز آپ لوگ اپنے موبائل کو جو استعمال کر رہے ہیں نا، اس موبائل ہی کے ذریعے سے آپ ایک عالم تو نہیں لیکن ایک عالم کے برابر کچھ مسائل سیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو کسی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہ پڑے گی، آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میرا یہ کام ہو گیا، میں ایسا کر دیا، ایسا ہو گیا، اب کیا ہوگا، میری نماز ہوگی نہیں ہوگی، کپڑے میں یہ لگ گیا تھا، وہ لگ گیا تھا۔ نجاست حقیقیہ، نجاست غلیظہ کیا چیز ہے، یہ ساری چیزیں آپ سمجھ سکتے ہیں اگر آپ صحیح سے استعمال کرنا چاہیں سوشل میڈیا کو، ساری باتوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ کسی عالم دین کے پاس جانے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی، ہاں ضرورت پڑے گی اس وقت جب آپ کو کسی بات پر شک ہو، جب آپ کو کسی بات پر یقین صحیح طریقے سے نہ ہو، تو ان باتوں کو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں، مشورہ لیجئے ان سے، بیٹھیے ان کے پاس، سیکھیے۔ عالم دین کے پاس جائیں، یہ عالم دین کے چہرے کو دیکھنا بھی ثواب ہے، ان کی زیارت بھی ثواب ہے، تو ان کے پاس جا کر بیٹھیں، ان سے آپ باتیں سیکھیں، آپ جائیے۔ لیکن سوشل میڈیا کو جو آپ یوز غلط کر رہے ہیں نا، اس غلط یوز کو آپ بند کر دیجئے اور صحیح معنوں میں استعمال کرنا شروع کر دیجئے۔ آج سارے مسلمان نوجوانوں کے پاس میں موبائل ہے، سب کے پاس ملٹی میڈیا موبائل ہے، سب کے پاس میں اینڈرائڈ موبائل ہے۔ آج کسی بھی نوجوان سے، اکثر و بیشتر نوجوانوں کو نہانے کا طریقہ پتہ نہیں ہے، غسل کا طریقہ پتہ نہیں ہے، نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، نماز جنازہ کی نیت معلوم نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں نماز صحیح سے نہیں آتی ہے، ہم نماز صحیح سے نہیں پڑھ پاتے ہیں، کیسے مسلمان ہیں یار؟ یہ میرا جو دل ہے نا، یہ میرا جو ضمیر ہے، یہ میری باتیں آپ تک میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور جو شخص میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ میں اکیلے اتنے لوگوں تک پہنچ نہیں سکتا، آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، لوگوں تک پہنچائیں۔ میں آپ لوگوں کی مدد ہی سے لوگوں تک پہنچ سکتا ہوں، ایک دوسرے کی مدد ہم لوگ کر سکتے ہیں، بشرط کہ آپ ویڈیو کو شیئر کیا کریں۔ جو اچھی ویڈیو ہوتی ہے ان کو قوم مسلم کے لیے، مسلمان کی مدد کے لیے ویڈیو کو شیئر کیا کریں۔ دن بھر تو گانے، سانگز اور ناٹک وغیرہ کے ریلز کو شیئر کرتے رہتے ہیں، آج اس کو شیئر کر دیا، اس کو شیئر کر دیا، کسی اچھی لڑکی کی فوٹو، کسی اچھی لڑکی کے پوسٹ کو شیئر کرنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاتے ہیں، لیکن اسی نوجوان کے پاس ایک اسلامک ویڈیو آتی ہے، ایک اسلامک ریل آتی ہے،
تو وہ توفیق نہیں ہوتی ہے کہ اس کو شیئر کر دیں، کسی اچھے مسلمان کے پاس بھیج دیں تاکہ وہ عمل کر لے۔ آپ نے اگر کسی ویڈیو کو شیئر کر دیا، کسی نے عمل کر لیا، اس نے دعا دے دی، وہ دعا آپ کے بھی کام آئے گی، میری بھی کام آئے گی۔ تو ایک دوسرے کو مدد کرنے کی کوشش کیجئے، ہیلپ کیجئے۔ میری آپ سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے، پلیز آپ لوگ موبائل سوشل میڈیا کا جو استعمال کر رہے ہیں اس کو صحیح معنوں میں استعمال کیجئے، اور موبائل ہی کے ذریعے سے نہانے کا طریقہ، نماز کا طریقہ اور نماز جنازہ کا طریقہ، یہ ساری چیزیں سیکھنے کی کوشش کیجئے۔ اگر پھر بھی نہیں سیکھ پا رہے ہیں، امام صاحب کے پاس پہنچیں، عالم صاحب کے پاس پہنچیں، مدرسہ پہنچیں، کیونکہ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے۔ کسی بھی ایج میں، کسی بھی عمر میں آپ علم حاصل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، شرمانا نہیں چاہیے۔ علم آپ کبھی بھی حاصل کیجئے، مگر کیجئے ضرور۔ کم سے کم ضروریات کے جو چیزیں ہیں، ضروریات زندگی کی جو چیزیں ہیں، ان کو کم سے کم سیکھنے کی کوشش کیجئے۔ تو میرا جو دل کہہ رہا تھا، میرا جو ضمیر گواہ دے رہا تھا، میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی ہے۔ بولنے کو تو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، لوگ دیکھتے نہیں ہیں، لوگ اگنور کر دیتے ہیں۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ہمارے قوم مسلم کے نوجوانوں تک پہنچائیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ہیلپ کریں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے گا، اور فیس بک کے پیج کو بھی فالو کر لیجئے گا۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ تب تک کے لیے ہرد کی گہرائی سے پریم پوروک مسکراہٹ ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ الوداع۔